وہ اپنے گھر کی چھت پر صبح صبح کھڑا تھا کہ اچانک جو کچھ دیکھا اسے حیران کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ والے چھت پر ایک عورت اپنے چھت پر موجود پانی کی ٹانکی کھول کر اس میں بچے کو ڈال کر اوپر سے ڈھکن بند کر دیتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بھاگ کر نیچے آیا اور اس گھر کی طرف بھاگتا ہوا گیا تاکہ وہ اس بچے کو بچا سکے۔ وہ اس گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکاتا ہے تاکہ جلد از جلد خود وہ بچے کو بچا سکے۔ وہی عورت دروازہ کھولنے آئی اور وہ بنا اجازت اندر گھس گیا۔ عورت نے کہا، ارے آپ کہاں جا رہے ہیں اندر، اور آپ ہیں کون؟ وہ عورت بولی تو اس نے کہا کہ کہاں ہے وہ بچہ، جلدی بتاؤ مجھے۔ عورت کہنے لگی کہ بچہ؟ کون سا بچہ؟ وہ کہنے لگا کہ وہی بچہ جسے تم پانی کی ٹانکی میں ڈال رہی تھی، میں نے خود تمہیں دیکھا ہے ایسا کرتے ہوئے۔ وہ یہ کہہ کر ان کے چھت کی طرف بھاگنے لگا اور اس عورت کا شوہر بھی اس کے پیچھے پیچھے چھت کی طرف بھاگنے لگا۔ شوہر کہنے لگا کہ ارے تم ہو کون اور ہمارے گھر میں بچہ کہاں سے آیا؟ بچہ نہیں ہے ہمارے گھر میں کوئی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لڑکا کہنے لگا کہ جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ، میں نے خود تمہیں دیکھا ہے بچے کو اس ٹانکی میں ڈالتے ہوئے۔ وہ جلدی سے ٹینک کا ڈھکن کھولتا ہے مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا، کہنے لگا کہاں ہے وہ بچہ، کہاں چھپا دیا ہے تم لوگوں نے؟ وہ کہنے لگے کہ ارے نہیں، ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارے گھر تو کوئی بچہ ہے ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو خود دیکھا ہے۔ وہ کچھ سوچتا ہے اور ان سے معذرت کرتا ہے اور وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ وہ جب واپس جا رہا تھا تو اسے ایک شخص نے روکا اور پوچھا کہ ارے بھائی کیا ہوا جو تم ان کے گھر اتنی جلدی سے بھاگے جا رہے تھے؟ اس شخص نے اسے دراصل ان کے گھر جلدی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس کے باہر ان کا انتظار کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ لڑکا کہنے لگا کہ کچھ نہیں یار۔ دوسرا شخص کہنے لگا کہ ضرور ان میں پھر سے کوئی جھگڑا ہوا ہوگا، اسی کی آواز سن کر آپ گئے ہوں گے۔ وہ کہنے لگا کہ جب سے ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تب سے اس عورت کا شوہر ہر وقت اپنی بیوی سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے اور ان کے لڑائی جھگڑوں نے سارا محلہ سر پر اٹھا رکھا ہے۔ لڑکا کہنے لگا کہ کیا مطلب ہے آپ کا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ میں تو ابھی ان کے گھر ہی گیا تھا مگر یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کے ہاں تو کوئی بچہ ہے ہی نہیں۔ دوسرا شخص کہنے لگا کہ ارے نہیں بھائی، ابھی 15 دن پہلے ہی تو ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان میں ہر وقت لڑائی اور جھگڑا رہتا ہے۔ لڑکے کو اب ساری بات سمجھ میں آ گئی اور وہ اس بار اپنے ساتھ ایک پولیس آفیسر کو بھی بلا کر لے کر ان کے گھر جاتا ہے۔ اس عورت کا شوہر کہنے لگا ارے تم پھر آ گئے، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہمارے گھر کوئی بچہ ہے ہی نہیں۔ لڑکا کہنے لگا کہ تم لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، میں اچھے سے جان چکا ہوں کہ تمہارے گھر ایک بچی ہے جسے تم مارنا چاہتے ہو۔ مجھے یہ پڑوسی فاروق صاحب نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ جب سے تمہارے گھر بچی پیدا ہوئی ہے تم لوگ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہو اور اسی وجہ سے میں ان پولیس آفیسر کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ آئیں انسپکٹر صاحب، آپ ان کے گھر کی تلاشی لیں۔ یہ کہہ کر وہ گھر میں داخل ہو گئے۔ اس عورت کا شوہر کہنے لگا کہ جناب یہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں آپ اس کی باتوں میں آ کر ہمارا اور اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ ہمارے گھر کوئی بچی نہیں ہے، ہماری تو ابھی نئی شادی ہوئی ہے۔ وہ پولیس والا اور لڑکا دونوں پورے گھر کی تلاشی لیتے ہیں مگر ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ پولیس انسپکٹر کہنے لگا کہ چلو یہاں سے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، فضول میں تم نے میرا ٹائم بھی ضائع کر دیا، اب چلو یہاں سے۔ لڑکا کہنے لگا ارے نہیں سر، میں سچ کہہ رہا ہوں، ان کے گھر بچی ہے، مجھے خود ان کے پڑوسی فاروق بھائی نے بتایا ہے۔ عورت کا شوہر کہنے لگا کہ ارے نہیں بھائی، میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لڑکا ادھر ادھر نظر دوڑا رہا تھا کہ اسے ایک کمرے میں سامان بکھرا ہوا نظر آیا اور وہاں ایک بریف کیس پڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ انسپکٹر صاحب ایک منٹ، ہم نے اس کمرے میں ابھی نہیں دیکھا، آپ میرے ساتھ آئیں اور اس کمرے کی بھی تلاشی لیں، یقیناً انہوں نے بچی کہیں ادھر چھپا رکھی ہوگی۔ پولیس والا کہنے لگا ارے یار تم چلو یہاں سے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں، کیوں میرا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ لڑکا ان کی بات سنے بغیر اس کمرے میں چلا گیا اور اس بریف کیس کو کھول کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ اس بدبخت آدمی نے اس بچی کو اس بریف کیس میں بند کر کے چھپا دیا تھا۔ پولیس آفیسر کہنے لگا ارے یہ بچی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ یہ بچی کیسے سنگ دل ماں باپ ہو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ بچی کو مرنے کے لیے تم نے اسے یہاں بند کر دیا، یہ کیا ہے سب آخر؟ اتنی بے حسی، بولو اب
कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बीवी कहने लगी कि सर मैं बताती हूँ, जिस दिन से हमारी बेटी पैदा हुई है ये शख्स मुझे मारता और पीटता रहता है और मेरी बेटी को भी मारना चाहता है। मैं हर रोज बड़ी मुश्किल से अपनी बच्ची को इससे छुपा छुपा कर फिरती हूँ, इसकी मिन्नतें करती रहती हूँ कि मेरी बच्ची पर रहम करो, मगर ये दरिंदा सिफत इंसान मुझे मारने पीटने लग जाता है। और भाई, जब आपने मुझे देखा था ना कि मैं बच्ची को उस टैंक में डाल रही थी, मैं अपनी बेटी को इससे बचाने के लिए उस टैंक में एक खाली टब रखकर छुपाने लग गई थी, मगर इसको पता चल गया और ये मेरी बेटी को वहां से निकाल कर मारने ही वाला था कि तब आप आ गए। अगर आप ना आते तो ये मेरी बेटी को मार चुका होता। शोहर कहने लगा कि बकवास बंद करो अपनी, आपकी वजह से मैं फंसा हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो अपनी बीवी को मारने के लिए आगे बढ़ा तो पुलिस ऑफिसर आगे बढ़कर उसको पकड़ लेता है और कहने लगता है कि शर्म कर बेगैरत इंसान, पहले बीवी को मारता पीटता है और अब अपनी बेटी को भी मारने जा रहा था, अब तो तुम जेल में ही जाओगे, चलो मेरे साथ। ये कहकर पुलिस ऑफिसर उस बेरहम इंसान को साथ ले जाता है। इस तरह से उसे अपने किए की सजा मिल जाती है। दोस्तों, ये बात याद रखिए कि बेटा नेमत होता है और नेमतों का हिसाब होगा, जबकि बेटी रहमत होती है और रहमत का कोई हिसाब नहीं होता। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।